اگر آپ کو تھوڑا سا بھی قوم کا درد ہے، تھوڑی سی بھی قوم سے محبت ہے، تو اپنی آبادی کا سروے کریں اور دیکھیں کہ کوئی بچہ ایسا تو نہیں جو نہ پڑھ رہا ہو۔ میں ایک بھٹے سے گزرا، اینٹے کے بھٹے سے، وہاں میلاد النبی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے، رونے لگا میں۔ پتہ یہ چلا کہ بھٹے کے مزدور بچے جو ہیں یہ میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اللہ یار، نبی کی عظمت کا گن گانے والوں، نبی نے بلند کرنے کے لیے تمہیں دین دیا تھا، نبی نے ذلتوں کے لیے دین نہیں دیا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا شعور مر چکا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی عظمت سے زوال آتا ہے۔ فکر و عمل کی قوت مر گئی ہے ہماری، ہم بے ضمیر ہو گئے ہیں، بے غیرتی نے ہمارے گھر جھانک لیے ہیں، ہم نے ذلت کی چادر اوڑھ لی ہے اور ہم اسی پر قناعت کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اس ملک کے فرزند ہیں، اس ملک کی ترقی بھی اسی میں ہے کہ یہاں کا کوئی بچہ جاہل نہ رہنے پائے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ بے شک بے شک۔ لیکن آپ اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنے وطن کی عظمت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے براہ کرم تعلیم کی تحریک کو گھر گھر پھیلا دیجئے۔ اگر آپ کے ماحول میں کوئی بچہ اس قابل ہے جو پڑھ نہیں سکتا، پیسہ نہیں اس کے پاس، آپ اسے پیسہ دیجئے، بے شک فری ٹیوشن فراہم کیجئے، ہائی اسکول تک اس کو سہارا دیجئے، آگے وہ خود بڑھ جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن ضرور، تاکہ وہ مسلمان بھی بنے۔ بے شک۔ آج آپ بہت سے نعرے اہل سنت کے حوالے سے لگاتے ہیں، میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، مگر نعروں کو حیات دیجئے، واہ، نعروں کو زندگی میں تبدیل کر دیجئے۔ مسلک اعلیٰ کا نعرہ لگائیے، وہ ہمارے امام ہیں، ہماری روحیں ان پر قربان ہیں، مگر مسلک اعلیٰ کے لیے کر کیا رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، واہ، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی تعداد 1% بھی نہیں ہے نا۔ یہ جو ہمارے غریبوں کے مدرسے ہیں، اس میں جو قرآن پڑھنے آتے ہیں بچے ناظرہ پڑھنے کے لیے یا حافظہ کرنے کے لیے، ان کی تعداد 1% بھی نہیں ہے۔ شاید آبادی کے اعتبار سے 500-600 یا 1000 میں ایک ہو، بقیہ کئی 1000%، کئی 100% جو بچے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں، سیکولر اسکولوں میں جاتے ہیں۔ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ انہیں بھی مسلمان بنائیں، انہیں بھی دین پڑھائیں؟ وہ یونیورسٹی میں جائیں، کالج میں جائیں گے اور پھر جیسے چاہیں گے ویسے بن جائیں گے۔ آپ نے ان کو شیپ دینے کی کوشش نہیں کی ہے، آپ نے ان کو اسلام دینے کی کوشش نہیں کی ہے، فکر اسلامی سے نوازا نہیں ہے، آزاد چھوڑ دیا ہے آپ نے آبادی کے 99% بچوں کو کہ وہ جہاں چاہیں وہاں چلے جائیں۔ آپ نے کیوں ان کی فکر نہیں کی؟ آپ ہر علاقے میں پارٹ ٹائم اسکول قائم کیجئے، ہر محلے میں، اور محلے کے تمام بچوں کو جو اسکولوں میں جاتے ہیں انہیں دین بھی پڑھائیے، 1 گھنٹہ پڑھائیے۔ بے شک۔ یورپ نے ہم نے تجربہ کیا ہے، اور اس تجربے کا فائدہ یہ کہ یورپ میں آپ جائیں تو شاید 99% بچے آپ کو ملیں گے جو 12 سال کی عمر تک دین کی تمام باتیں سیکھ چکے ہوں گے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 5 سال کا بچہ بھی جب کسی چیز کو کھاتا ہے تو انگریڈینٹ دے کے کھاتا ہے، اس میں حلال ہے یا حرام ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ شعور اسے دیا گیا ہے اور یہ تجربہ ہم نے کیا ہے، آپ اپنی آبادی میں تجربہ کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان آپ ہر محلے میں پارٹ ٹائم اسکول قائم کیجئے، جہاں میتھ بھی پڑھائیے، سائنس بھی پڑھائیے، انگلش بھی پڑھائیے، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی دیجئے، تاکہ بچہ جب کالج میں جائے تو کالج اسے ڈگمگا نہ سکے اور کالج کا ماحول اس کا ضمیر نہ خرید سکے، بے حیا نہ بنا سکے، بے غیرت نہ بنا سکے، اسے پہلے ہی عاشق مصطفیٰ بنا دیجئے تاکہ دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہ سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا، ورنہ 99% بچے دین سے جاہل ہوتے ہیں اور پھر جو بھی انگلش بولتا ہوا آتا ہے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ ارے یہ تو انگلش بول رہا ہے، he can speak English, he is a very good lecturer, I love him۔ اس لیے کہ وہ جانتا نہیں کہ دین کیا ہے، دین کے نام پہ جو بھی پلا دیا جاتا ہے وہ پی لیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچے کو اتنا باشعور بنا دیجئے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد اسے گمراہ نہ کر سکے، غلط راستے پہ نہ ڈال سکے، اس کے ضمیر کا سودا نہ کر سکے۔ بازار مدینہ میں بیچ دیجئے اپنے بچے کو تاکہ دنیا اسے خرید نہ سکے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا،
تم نے خرید کر ہمیں انمول کر سبحان دیا. اللہ سبحان اللہ. یہ دل ہے نا یار، یہ کسی سے محبت تو کرے گا. بے شک. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلو میں دل ہو اور محبت نہ کرے. واہ 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 کیا بات ہے. محبت تو یہ کرے گا نا. تو یار نبی کی محبت ڈال دو، کسی اور کی محبت نہیں آئے گی. واہ 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 واہ. نہ کسی سبحان اللہ حسن کی، نہ سبحان کسی جمال کی، نہ کسی شہرت کی، نہ کسی دولت کی. پہلے ہی بچپنے ہی میں بالغ ہونے سے پہلے اس کے دل میں نبی کی محبت بٹھال دو تاکہ شیطان اس میں گھر نہ کر سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر تم نے پہلے یہ نہیں کیا، دل آزاد رہا تو جو بھی چاہے گا آ کے بیٹھ جائے گا. واہ واہ واہ. ابھی مولانا دل کے حوالے سے بات کرے تو مولانا فیض احمد صاحب. جی عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آپ کو پہلے ہی کرنا ہوگا. یہ جو بڑی عمر ہوتی ہے بچوں کی، چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ بڑی خاص عمر ہوتی ہے، یہ بڑی اہم عمر ہوتی ہے. ہم اگر کسی لینگویج کو پڑھنا چاہیں تو ہمیں ووکیبلریز وغیرہ کو یاد کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی بھول جاتے ہیں. اور یہ بچے سن کے لاکھوں الفاظ محفوظ کر لیتے ہیں. 6 مہینے کا بچہ بولتا تو نہیں ہے مگر الفاظ کا ذخیرہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے. واہ. 3 سال کا بچہ کئی لاکھ الفاظ کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. واہ واہ. یہ بڑی عجیب عمر ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں لے جاؤ اور 10 سال کا ہو جائے سختی سے پڑھاؤ تاکہ بچہ جو ہے اسلامی ایٹماسفیئر میں آگے بڑھ سکے. بالغ ہونے کا زمانہ یہ بڑا کرٹیکل اور بڑا اہم زمانہ ہوتا ہے. جس زمانے میں انسان بالغ ہوتا ہے اس زمانے میں جو بھی چیز پسند کرتا ہے وہ ہمیشہ پسندیدہ رہتی ہے. واہ. جو کھانا پسند کرے گا وہ ہمیشہ یاد رہے گا. جو ماحول پسند کرے گا وہ ہمیشہ. بالغ ہونے سے پہلے اس بچے کو رسول اللہ کا ماحول دے دیجئے، واہ واہ واہ. سبحان اسلام کا اللہ. ماحول دے دیجئے. سبحان پھر وہ اللہ، سبحان یونیورسٹی اللہ. میں جائے، کالج میں جائے، کہیں بھی جائے، خدا کرے ہر مقام پر جائے مگر وہ گمراہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بلوغ سے پہلے آپ نے اس کو مصطفیٰ کی محبت دے دی ہے، نبی کا قرینہ دے دیا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بے پناہ ضروری ہے. یاد رکھیے کہ سرور کائنات ایک مقدس نظام زندگی اور دستور حیات لے کر کے آئے تھے. آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ کریں، تعلیم یافتہ کریں، جہل کو دور کریں. جہل ہر گمراہی کی بنیاد ہے.